حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے بعض باغات کی طرف چل رہا تھا کہ آپ نے فرمایا ایک خزانے کے بارے میں نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ آیات پڑھ اور سمجھ، تمہیں خزانے مل گئے ہیں۔ وہ آیات کریمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو میرے حضور نے فرمایا وہ حق ہے، سچ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک آدمی بالکل خالص سفید کپڑوں والا، سخت سیاہ رنگ کے بالوں والا حاضر خدمت ہوا، جس پر سفر کا کوئی بھی نشان نہ تھا اور ہم میں سے اسے کوئی بھی پہچانتا نہ تھا، یہاں تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ کر مؤدب ہو کر بیٹھ گیا اور عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان المبارک کے روزے رکھ، اور اگر تم میں استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کر۔ اس نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا۔ ہم سخت حیران ہوئے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا آپ بتائیں ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے تمام رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھ، اور یہ کہ ہر قسم کی اچھی بری تقدیر پر ایمان لا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہنے لگا کہ احسان کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو اتنا یقین تو ضرور رکھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر پوچھا قیامت کب وقوع پذیر ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے وقت مقررہ کے متعلق جس سے سوال کیا گیا وہ سائل سے نہیں جانتا۔ اس نے عرض کیا تو پھر آپ اس کی نشانیاں ہی واضح فرما دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامت میں سے یہ ہیں کہ لونڈی اپنے مالکہ کو خود جنم دے گی، اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم والے تنگ دست چرواہے بڑے بڑے محلات میں ہوں گے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا، اور پھر اٹھ کر چلے گئے اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہوں، وہ جس پر آپ لعنت فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ لعنتی ابلیس ہے جس پر میں لعنت کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان، اگر وہ اس قابل ہی ہے تو اس پر آپ لعنت میں اضافہ فرما دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر، کیا تو جانتا ہے کہ اس وقت اس لعین نے کیا کیا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس نے اپنی دم دبر میں داخل کی اور 7 انڈے دیے، اس میں سے 7 بچے نکالے اور ان سب کو اولاد آدم کے بہکانے پر معمور کر دیا۔ طبرانی اور حاکم کی مشہور روایت ہے کہ مدینہ کے یہودی علماء میں سے جو لوگ اسلام لائے ان میں سے ایک صاحب نے اپنا واقعہ اسلام لانے کے بعد بیان کیا
کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقط چہرہ ہی دیکھ کر نبوت کی تمام علامتیں نظر آ گئی تھیں۔ بس دو علامتیں ایسی تھیں جس کا اندازہ مجھے نہیں ہو سکا، یہ کہ اس کا علم اس کے غصے پر غالب ہو، اور ہے اس کے ساتھ جس قدر زیادہ جہالت کی جائے اس قدر اس کی علیمی بڑھتی نظر آئے۔ چنانچہ میں نے تدبیریں سوچیں کہ ان دونوں باتوں کے سلسلے میں آپ کو آزماؤں۔ اس سلسلے میں میں نے آپ سے کچھ کھجوروں کا سودا کیا، یعنی کھجوریں ادھار اور قیمت پیش کی جو میں نے ادا کر دی، اور پھر ابھی کھجوروں کی ادائیگی کے مقررہ وقت میں 2-3 دن باقی تھے کہ میں تقاضا کرنے کے لیے پہنچ گیا، اور آپ کی مبارک قمیض اور چادر کو بری طرح پکڑ کر اور خشمناک نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے ذمہ کا حق ادا کرو، خدا کی قسم تم بنی عبد المطلب ہو ہی ٹال مٹول کرنے والے۔ حضرت عمر جو موجود تھے اس پر قابو سے باہر ہو گئے، بولے کہ اے دشمن خدا، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی کچھ کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں؟ قسم با خدا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کا لحاظ نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے بڑے سکون، وقار اور مسکراہٹ کے ساتھ حضرت عمر کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے فرمایا، عمر، مجھے اور اسے جس چیز کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ تم مجھے بہتر ادائیگی اور اس کے بہتر ڈھنگ سے تقاضے کی نصیحت کرتے۔ اچھا اب جاؤ اور میری طرف سے اس کی ادائیگی کر دو اور اپنے غصے کے بدلے میں سارا زیادہ دو۔ اس کے بعد صاحب واقعہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عمر کو اصل بات بتائی کہ میں نے کس غرض سے یہ سب کیا تھا، اور پھر کہا کہ میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن زید اپنی والدہ حضرت ام عمارہ اور بھائی حضرت حبیب بن زید کے ساتھ شریک ہوئے اور نہایت بہادری سے لڑے۔ ان کی والدہ نے تو اس لڑائی میں ایسی عدیم المثال شجاعت اور استقامت کا مظاہرہ کیا کہ خاتون احد کے لقب سے مشہور ہو گئیں۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے مسلمان انتشار کا شکار ہو گئے تو اس وقت حضور کے قریب گنتی کے چند فروش باقی رہ گئے۔ اس سے پہلے حضرت ام عمارہ دوسری خواتین کے ساتھ مشکیزوں میں پانی بھر بھر کر مجاہدین کو پلا رہی تھیں اور زخمیوں کی خبر گیری کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے حضور کو خطرے میں دیکھا تو مشکیزہ پھینک کر تلوار اور ڈھال سنبھال لی اور حضور کے قریب پہنچ کر کفار کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں۔ کفار بار بار یورش کر کے حضور کی طرف بڑھتے اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں دوسرے سرفروشوں کے ساتھ مل کر تیر اور تلوار سے روکتیں۔ اتنے میں ایک مشرک نے تاک کر ان کے سر پر اپنی تلوار کا وار کیا۔ انہوں نے اسے اپنی ڈھال پر روکا اور پھر اس کے گھوڑے کے پاؤں پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ گھوڑا اور سوار دونوں زمین پر آ گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے حضرت عبداللہ کو پکار کر فرمایا، عبداللہ اپنی ماں کی مدد کر۔ وہ فوراً ادھر لپکے اور تلوار کے ایک ہی وار سے حملہ کرنے والے مشرک کو جہنم واصل کر دیا۔ عین اس وقت ایک دوسرا مشرک تیزی سے ادھر آیا اور حضرت عبداللہ کا بایاں بازو زخمی کرتا ہوا نکل گیا۔ حضرت ام عمارہ نے اپنے ہاتھ سے حضرت عبداللہ کا زخم باندھا اور پھر فرمایا، بیٹے جاؤ، جب تک دم میں دم ہے لڑو۔ حضور نے ان کا جذبہ فدائیت دیکھ کر فرمایا، اے ام عمارہ، جتنا حوصلہ تجھ میں ہے اور کسی میں کہاں ہوگا۔ اسی اثنا میں وہی مشرک جس نے حضرت عبداللہ کو زخمی کیا تھا پلٹ کر پھر حملہ آور ہوا۔ حضور نے حضرت ام عمارہ سے فرمایا، ام عمارہ سنبھلنا، یہ وہی بدبخت ہے جس نے عبداللہ کو زخمی کیا تھا۔ حضرت ام عمارہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی اور تلوار کا ایسا کاری وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر متبسم ہو گئے اور فرمایا، اے ام عمارہ، تو نے اپنے بیٹے کا خوب بدلہ لیا ہے۔ حضرت ام عمارہ اخیر تک اسی طرح سر ہتھیلی پر رکھ کر لڑتی رہیں، یہاں تک کہ سخت زخمی ہو گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے جسم پر 12 زخم لگے۔ لڑائی کے بعد حضور نے خود ان کی مرہم پٹی کرائی اور کئی بہادر صحابہ کا نام لے کر فرمایا، واللہ آج ام عمارہ نے ان سب سے بڑھ کر بہادری دکھائی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا
کہ عہد کے دن میں دائیں بائیں جس طرف نظر ڈالتا ام امارہ لڑتی نظر آ رہی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ہوا چلنے لگی تو اس سے کمزور پتے گرنے لگے اور اس کے پیچھے سبز پتے باقی رہ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا اس درخت کی طرح کسی کی مثال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی مثال مومن کی مثال ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزتا ہے تو اس سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ زیادہ تر لوگ کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اکثر لوگ دوزخ میں 2 سوراخوں کی وجہ سے جائیں گے، شرمگاہ اور منہ۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ زیادہ تر لوگ کس وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اکثر لوگ جنت میں تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے بعض باغات کی طرف چل رہا تھا کہ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ بے شک دنیا میں مال کی کثرت والے قیامت میں تھوڑے ہوں گے سوائے اس کے جس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں ایسے اور ایسے خرچ کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے دائیں بائیں اشارہ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا تو کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ولا ملجن ولا منجن من اللہ الا الیہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں وہ انہیں عذاب نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا اور دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دنیاوی اور آخروی آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔